بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب کھڑے ہو تم، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، طرف نماز کی، فاغسلوا، بس دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کر لو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لو پاؤں اپنے ٹخنوں کے اوپر تک، وَإِن كُنتُم جُنُبًا، اور اگر ہو تم جنبی، فَاطَّهَّرُوا، بس طہارت کر لو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی شخص جائے ضرورت کو ہو لے، پخانہ کر آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا چھو لو تم عورتوں کو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پس نہ پاؤ تم پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پس تیمم کرنا ہے مٹی پاک سے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پس مسح کر لو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا، مِنْهُ، اس مٹی پاک سے، ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، لیجعل علیکم، یہ کہ کرے واسطے تمہارے، من حرج، کوئی تنگی، ولیکن، لیکن، یرید، چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، لیطہرکم، تاکہ پاک کرے تم کو، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تاکہ مکمل کرے نعمت اپنی کو، پورے کرے نعمت اپنی کو، علیکم، تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، یہ سورہ المائدہ، چھٹا پارہ جو رات ہم نے تلاوت کیا، اس کی 6 نمبر آیت ہے یہ جو تلاوت کی گئی ہے۔ جن چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے، اس میں جو سب سے اہم بات آج کے دن سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو نماز کے لیے جب تیاری کر رہے ہیں، آپ ارادہ کر لیا ہے آپ نے کہ نماز ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وہ وضو کیسے کرنا ہے، یہ آج ہم نے سیکھنا ہے کہ وضو ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں معروف ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر یہ چہرہ، یہ جو آپ کہتے ہیں یہ چہرہ، یہ پیشانی سے شروع کر کے یہ ٹھوڑی کے نیچے تک جو آتا ہے چہرہ، اس کو دھونا فرض ہے۔ اس کے بعد ان ہاتھوں کی انگلیوں سے لے کر کوہنی تک دوسرے نمبر پر یہ دھونا بھی فرض ہے، اور تیسرے نمبر پر سر کا مسح کرنا
یہ جہاں سے آپ کے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے پیچھے لے جائیں اور وہاں سے واپس لے آئیں۔ اور چوتھے نمبر پر اپنے ان پاؤں کو یہ شروع سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک یہ دھونا فرض ہے۔ یہ 4 فرائض عموماً بتائے جاتے ہیں۔ 5ویں چیز بھی مد نظر رکھ لیجیے، وہ ہے ترتیب اس کی، کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ترتیب بھی فرض ہے۔ وضو کے لیے آپ نہائیں گے تو ظاہر ہے یہ اعضاء سارے دھلیں گے آپ کے۔ اگر آپ غسل کرتے ہیں تو چہرہ بھی آپ کا دھل جائے گا، آپ کے یہ بازو بھی ظاہر ہے دھل جائیں گے، آپ کے پاؤں بھی دھل جائیں گے، سر کا مسح کے بجائے پورا ہی دھل جائے گا۔ لیکن اس میں ترتیب نہیں رہے گی، اس لیے وضو نہیں ہے۔ وضو کے لیے کرنا پڑے گا۔ ویسے غسل سے پہلے وضو کر لینا بہت اچھا ہے، سنت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب جو روٹین میں ہم وضو کرتے ہیں سنت کے مطابق اس کو سیکھ لیں کہ وہ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ جو شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتا اس کا وضو صحیح نہیں ہوتا۔ گویا یہ سنت عمل ہے، ان کو کرنا بھی ضروری ہے، لازم کر لیجئے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب۔ مسواک کرنا یہ منہ کی صفائی کے لیے ہے اور یہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ مسواک کرنا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومنوں پر، مسلمانوں پر، میرے ان بندوں پر یہ بھاری نہ پڑ جاتا تو میں لازم کر دیتا کہ ہر وضو سے پہلے یہ مسواک لازم کریں۔ پھر کہیں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میری امت کے لیے یہ آسانی کر دی کہ جب آپ منہ میں پانی ڈال کر یہ انگلی پھیرتے ہیں اپنے دانتوں کے اوپر تو یہ وہ مسواک کا کام کر جاتی ہے۔ لیکن بہرحال مسواک کرنا، اس میں جو موجودہ دور کے اندر جو برش ہے آپ وہ مطلب استعمال کریں یا مسواک کریں، دانتوں کی صفائی مقصد ہے جس سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اب مسواک سے فارغ ہو کر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر باقاعدہ طور پر وضو شروع کریں گے تو ہم سب سے پہلے اپنے ان ہاتھوں کو دھو لیتے ہیں پانی کے ساتھ۔ یہ ہاتھ جو یہاں تک ہم دھوتے ہیں یہ فرائض میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ ترتیب میں چہرے کے بعد یہاں سے کولی تک ہے۔ پہلے ہم سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، پھر اس کے بعد ہم کلی کریں گے۔ یہ روایات جو ہیں مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، ترمذی، ابن ماجہ، احمد، ابو داؤد، مشکات المصابیح، ان ساری کتابوں کے اندر یہ مختلف مقامات پر چیزیں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے کہ یہ ہاتھ یہاں تک یہ اچھے طریقے سے دھو کر پھر ہم 3 بار منہ کے اندر پانی ڈال کر کلی کر لیں گے۔ اگر ایک ہی دفعہ پانی لے کر منہ کے ساتھ ناک میں بھی ڈال لیں اور دوسرے ہاتھ سے یعنی بائیں ہاتھ سے چھو کر کے اپنے ناک کو صاف کر لیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ الگ الگ کرنا چاہیں تو بھی صحیح ہے، کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا۔ بخاری کے اندر، ابو داؤد کے اندر دونوں چیزیں یہ موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ فرض پہلا شروع ہوگا کہ ہم نے
چہرے کو دھونا ہے، اور یہ چہرہ جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ اگر داڑھی ہے چہرے پر تو اس داڑھی کا خلال کر لینا، اس میں انگلیاں پھیر لینا تاکہ اس میں بال جو ہے وہ تر ہو جائیں، یہ بہتر ہے، سنت کے مطابق ہے۔ تو اس کے بعد چہرہ دھو لیا، پھر آپ نے یہ یہاں سے لے کر یہ کونی تک، یعنی انگلیوں سے لے کر شروع، ہاتھ سے لے کر ان کونیوں تک اپنے بازوؤں کو دھونا ہے۔ یہ دھو کر پھر آپ نے خوب اچھی طرح صاف کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کے مسح کے ساتھ یہ بھی فرض ہے، اس کے ساتھ آپ ان ہاتھوں کو، یہ جو شہادت کی انگلیاں ہیں انگوٹھے کے ساتھ کی، ان دونوں کو کانوں کے اندر ڈال کر یوں رکھ کر یہ انگلی پیچھے انگوٹھا پھیرے کان کے، یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ مکمل طریقہ کرنے کے بعد اب ہمارے ہاں ایک یہاں پر چیز داخل ہے کہ ہاتھ الٹے کر کے یہ گردن پر پھیرے جاتے ہیں، تو اس کا کوئی کسی جگہ پر ثبوت موجود نہیں ہے، لہذا اس کو ترک کر دیا جائے۔ یہ انگلیاں جو الٹے ہاتھ کی گردن پر پھیری جاتی ہیں، یہ سنت میں کہیں بھی شامل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ پاؤں کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کرنا ہے ٹخنوں کے اوپر تک۔ یہ طریقہ کار مکمل ہو گیا وضو کا۔ پھر آپ جب یہ مکمل کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دعائیں پڑھیں جتنی مطلب آپ کو یاد ہیں، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور بھی دعائیں موجود ہیں۔ تو یہ وضو کا طریقہ ہے۔ اگر آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے وضو اس طریقے کے مطابق صحیح سنت سمجھ کر کرنا ہے۔ یہاں ایک دو چیزیں اور سمجھنے کی ہیں۔ 3 بار تک دھونے کا جو حکم ہے، 3 بار تک آپ جب وضو کریں تو دھیان کے ساتھ کریں کہ آپ ایک عضو کو 1 بار 2 بار یا زیادہ سے زیادہ 3 بار دھوئیں گے۔ 3 سے زیادہ بار یہ ہاتھ کو نیچے کرنا اور ڈالتے رہنا، بار بار 1 بار 2 بار 3 بار کیا، پھر چھوڑا، پھر دوسرے کو کرنا شروع کر دیا، پھر پہلے کو کرنا شروع کر دیا کہ ابھی ہماری شرط ہی پوری نہیں ہو رہی، تو یہ شک والا معاملہ جو ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے، شک نہیں رکھنا چاہیے۔ وضو کرتے وقت آپ نے جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو آپ اپنے دھیان کے ساتھ وضو کریں۔ کسی بھی عضو کو 3 بار سے زیادہ دھونا کہیں بھی اجازت اس کی نہیں ہے۔ 3 بار تک ہے تو آپ 2 بار دھو کر بھی اس کو فارغ کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن 3 سے آگے آپ نکلیں گے تو یہ ضیاء آ جائے گا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے وضو کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا، پانی ہمارا کھلا چھوڑ دینا اور ضائع کرتے رہنا بالکل بے مقصد ہے۔ ضرورت کے ساتھ پانی کھولیں۔ آپ کے پاس پانی کی سہولت ہے الحمدللہ، زیادہ بھی کھولنا چاہتے ہیں، جب پانی ٹھنڈا کرنا ہے یا آپ کو سردیوں میں گرم پانی لینا ہے تو آپ ٹوٹی کھولتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن روٹین میں یہ بیٹھے رہنا اور ہر وقت سوچتی رہنا اور شک میں پڑے رہنا، تو یہ شک والا معاملہ اچھا نہیں ہے۔ یہ وضو کا طریقہ آپ سیکھ چکے ہیں۔ یہ آیت لمبی ہے، اس میں وضو کے بعد جو غسل ہے اس کا بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو کہاں کہاں کرنا ہے، اور تیمم کے متعلق بھی بتایا گیا ہے، لیکن مختصر وقت میں وضو کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کو تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا جائے گا۔ ویسے وہ اتنا ہی ہے کہ اگر پانی دستیاب نہ ہو یا آپ بیمار ہیں، کوئی ایسی صورتحال ہے کہ آپ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، تو مٹی کا اگر کوئی ڈھیلا آپ کے پاس ہے یا ویسے مٹی یہاں پہ ہے، مٹی والی جگہ ہے، تو آپ یہاں پر ہاتھ اپنے صرف اس کے اوپر ڈال کر پھر ان کو یہ قریب کر کے ذرا صاف کر لیں، مطلب اس کے اوپر مٹی ملی ہوئی نہ ہو، اور اس کو چہرے پر اور ہاتھوں پر پھیر لینے سے ہمارا مسح جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اس شکل میں ہی ہے کہ پانی دستیاب نہ ہو یا پانی کا استعمال کرنا ممکن نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ باقی رہ گیا اب غسل والا، تو غسل کا طریقہ جو ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اللہ توفیق دے کہ یہ بات جو آج سیکھی ہے، یہ سورہ المائدہ 5 نمبر سورت ہے، 6 پارہ ہے، 6 نمبر آیت ہے۔ جو باتیں عرض کی ہیں ان کو دھیان سے پھر ایک دفعہ سمجھنا چاہیں تو کسی بھی وقت آپ آرام سے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر وضو کا طریقہ سیکھیں۔
وضو اسی مطابق کرنا چاہیے جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق گزارے۔ ربنا